بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. بیٹھک میں سارے دوست موجود ہیں اور بڑی ڈیولپمنٹس ہو چکی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اس سے بہتر کہ ایک ایک کر کے بتائی جائے کہ کڑی کڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. سیدھا کل کے جلسے پہ جایا جائے کہ کل کے جلسے میں کوئی خاص بات اگر کسی کو نظر آئی ہو اور کوئی جو بھی کسی نے نوٹ کیا ہو، اور یہ کہ اس جلسے سے پہلے اسپیس میں کچھ عمران خان صاحب نے کوئی ریکارڈ قائم کیے ہیں اور وہ بڑی اچھی گل ہے. ایک یہ تاثر ہے کہ جی کہ عمران خان صاحب کی پاپولرٹی مزید گین ہو رہی ہے، اور جو انہوں نے نیریٹو اختیار کیا ہے پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ سے لے کے پاکستان کی تمام تر پولیٹیکل پارٹیوں کے خلاف، وہ نیریٹو اس نے ان کی کارکردگی جو 0/0 تھی وہ پسے پشت ڈال دی ہے. سارے کون لوگ نے جڑے باہر آ رہے ہیں، ان کو مہنگائی افیکٹ نہیں کرتی تھی؟ حکومت کی کارکردگی افیکٹ نہیں کرتی تھی؟ ان کو مہنگائی افیکٹ کرتی ہے. عمران خان صاحب کی سیاسی ضرورت تھی کہ اس سے توجہ ہٹانے کے لیے ایک ایسا نیریٹو اختیار کریں جو بنیادی طور پہ تو نعرے بازی ہے. اس کی امریکی سازش اس کے سامنے آ گئی، ٹھیک ہے، اور مداخلت داخلی وہ سامنے ہے سب کے، اس کا کوئی ایویڈنس ابھی تک سامنے نہیں آیا. میرا یہ خیال ہے کہ انہوں نے خود کو سیاسی طور پہ زندہ رکھنے کے لیے 3-4 جلسے کیے ہیں. ایک بات میں آپ سے عرض کروں، میری رائے میں ایک تو یہ کہ اس ملک میں ایک جمہوریت دشمن دھارا موجود ہے، اور وہ صرف جذباتی معاملہ نہیں ہے، اس کے اقتصادی مفادات ہیں. اقتصادی مفادات ہیں جمہوریت دشمنی میں. اس ملک میں جو اقتدار کیا اختیارات کی تقسیم کا نمونہ 70 سال سے چل رہا ہے، اس کے قائم رہنے میں اس دھارے کا مفاد ہے. یہ جو نوجوان لوگ ساتھ میں ہیں، یہ تو یوں سمجھیے کہ ان کو تو ایک مصروفیت چاہیے، ان کو تو ایک کوئی چیز چاہیے جس کے سہارے جو ہے یہ اپنا جواز تلاش کر سکیں. لیکن اس کے پیچھے جو قوتیں ہیں وہ انٹرینکٹ ہیں. ان کو کنگز پارٹی کی ضرورت رہتی ہے. ان کو ریپبلکن پارٹی چاہیے ہوتی ہے، کنونشن چاہیے ہوتی ہے، IGI چاہیے ہوتی ہے، کاف لیگ چاہیے ہوتی ہے، پیٹریاٹس چاہیے ہوتے ہیں، اور اس طرح کی چیزیں، دفاع پاکستان کونسل چاہیے ہوتی ہے. اب یہ ضرورت جو ہے اس وقت تحریک انصاف کے پاس ہے. جو ہمارے قومی افق پہ مثبت آثار نظر آ رہے ہیں، جس میں میں جو بہت بڑا اشارہ سمجھتا ہوں، وہ تو 14 تاریخ والی بابر افتخار صاحب کی پریس بریفنگ تھی. اس کا امتحان جو ہے وہ اس دسمبر میں ہوگا. دسمبر میں تب معلوم ہو پائے گا. ابھی تک زیادہ امکان یہ ہے کہ جو باتیں 14 اپریل کو قوم کو بتائی گئی تھیں وہ نومبر سے آنورڈ بھی لنگر کریں گی. ہاں ٹھیک ہے. لیکن جو کشمکش ہے دونوں دھاروں کی وہ بڑھ جائے گی. ان کو ذرا زیادہ سپیس مل جائے گی، اور بائی دین جو ہے وہ معیشت میں، بین الاقوامی معاملات میں، داخلی سیاست میں بہت کچھ ہو چکا ہوگا. سیاست میں تو ایک ہفتہ کا بہت ہوتا ہے نا. یہ ہم بات کر رہے ہیں کو 8-9 مہینے کی، تو دیکھتے ہیں کہ اب اس میں کیا ہوتا ہے. کیا بنیادی قومی ترجیحات تبدیل ہوں گی؟ کیا جمہوریت کو واقعتاً ایک موقع دیا جائے گا کہ وہ صحیح معنوں میں اس خدشے سے آزاد ہو کے کہ ہر روز صبح ایک اور طرح کا بحران ہوگا، شام کو ایک اور طرح کا بحران ہوگا، اس سے نکل کے اپنا کام کر سکے جو اس کے کرنے کا کام ہے؟ میں نے آپ سے عرض کی کہ اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ دسمبر سے آنورڈ شروع ہوگا. پہلے دن جڑا بھی آندہ ہے وہ اس کو آتے مطلب سنبھلتے چیزیں سیٹ کرتے وہ 5-6 مہینے دو لائے نا. وہ آپ کی بات بالکل درست ہے، لیکن میں یہ آپ کی بات درست ہے، لیکن میں یہ آپ سے عرض کروں کہ پچھلے دنوں میں بہت سے لوگ اس ملک سے باہر گئے ہیں. میں ان کے جانے کو شاید اتنی اہمیت نہ دیتا
کسی خاتون کے یا اس کے میاں کے، لیکن مجھے ریٹائرڈ میجر عادل راجہ صاحب کے جانا جو ہے کھٹک رہا ہے، اور وہاں سے جا کے جو میسج کر رہے ہیں، جو وہ میسج کر رہے ہیں، اس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ کراکوڈائلز آر ہیئر ٹو سویم، کراکوڈائلز آر ہیئر ٹو سویم. مگرمچھ جو ہے وہ ابھی پانیوں سے باہر نہیں گئے، اور بھی یہ تالاب. رضی صاحب کا ان معاملات کے بارے میں بڑا وہ گہرا ہے. سر راجہ عادل صاحب نے ہر اس جرم کا الزام دوسرے پہ لگایا. راجہ میجر ریٹائرڈ عادل صاحب جو وہ شمشیر ابن شمشیر، جو کہ جرم وہ اس وقت کر رہے تھے، یعنی کہ ان کی اپنی فیملی یو کے میں تھی، اور وہ جرنلسٹوں پہ الزام لگا رہے تھے کہ یہ اس لیے حکومت کے خلاف تنقید کرتے ہیں یا شور مچاتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے جا کے بعد میں اسائلم لینی ہوتی ہے، اور الحمدللہ اسائلم پہ ہی وہ چلے گئے ہوئے تھے. مطلب وہ تو اسائلم مکمل کر کے 5 سال مکمل کر کے بندہ واپس آتا ہے نا. تو بہرحال یہ ایک خاصہ ہے. انہوں نے بڑی دھمکی نما ایک میسج انہوں نے دیا ہے. میرے پاس بہت سارے راز ہیں، میرے پاس بڑا کچھ ہے، میں چھڈاں گا نہیں، راز ہے نہیں، لیکن ساتھ میں انہوں نے معافی بھی تو مانگی نا. ہاں معافی بھی تو مانگی نا ساتھ میں انہوں نے، کہ جن سے مجھے معلوم ہے کہ غلطیاں ہوئیں اور میں معذرت چاہتا ہوں ان سے. لیکن جی آپ پوچھیں نا. اچھا نہیں، میری اتنی ہی بات ہے. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں. ایک خاتون سبین کیانی نام کی، انہوں نے ٹویٹس کیے کہ بھی میرا شوہر ہے وہ کدھر ہے، وہ اس کے بارے میں کسی کو معلوم ہو تو مجھے بتائے. اچھی بات. کوئی 20 گھنٹے کے بعد انہوں نے کہا جی رابطہ ہو گیا ہے، وہ خیریت سے ہیں. اچھا ان 20 گھنٹوں میں وہ صاحب یو کے پہنچ چکے تھے. اچھا وہ وہاں جا کے کہتے ہیں کہ میں اپنی فیملی کے پاس پہنچ گیا ہوں. اب اگر فیملی وہاں تھی جس کے پاس وہ پہنچے ہیں تو یہاں کون بول رہا تھا؟ اور یہ کہا گیا ان کی 3 فیملی، ان کی 3 فیملی کہا یہ گیا ہے. یہ تو پھر شرعی معاملہ ہے، اس پہ اس پر بات. لیکن مجھے یہ ہے جیلس تو ہوا جا سکتا ہے. نہیں کہا کہ جیلس ہونا مطلب یہ کہ جو ہے وہ نہیں، میں شرعی معاملے پہ نہیں جا رہا، تو بے فکر رہے ہیں. میں بہت محتاط آدمی ہوں، میں بیڈمنٹن کھیلتا رہا ہوں. سید میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ایسے کیسے ہو کہ ایک بندہ جو ہے وہ اس کا ایک ارادہ ہے اور وہ ملک سے باہر جا رہا ہے، وہ اس کی تیاری، اور وہ جس بھی فیملی کا حصہ جو یہاں پہ ہے اس کو معلوم ہی نہ ہو کہ ہمارا بندہ کہاں. ہو سکتا ہے کہ انہوں نے دیکھیں، ہاں کیونکہ جن کے وہ جن کے وہ جو سپورٹر ہیں وہ سرپرائز دینے کے شوقین ہیں، تو ہو سکتا ہے یہ بھی ایک فیملی کو سرپرائز دینا چاہ رہے ہوں میجر ریٹائرڈ عادل راجہ صاحب جو ہیں. اچھا جی چلو ٹھیک ہے، اس لیے اس کو راجہ عادل صاحب، مجھے تو وہ ان کا وہ جب اسد نور صاحب کو پھینٹا پئی سی نا، پھایا نہیں گیا، پھینٹا پئی سی جب انہوں نے کٹ پئی سی تے ادو بڑے خوش سن پائے جی، اور کہہ رہے سی کہ جی کہ تے پھر جناب انج کر کے مشہور ہونے واسطے جدوں دو چپیڑاں کھا موصوف ایسے کہ وہ پھینٹ کھائے بغیر ہی دوڑ گئے. چلیں یہ ان کی ہے، لیکن اس سے ایک برحال وہ یار ویسے چلے میں بات ایک آئی تھی لیکن روک رہا ہوں. آپ سوال کیجیے. روک لی گل تو کیونکہ جرنلسٹ وڈا ہوندا ہے جڑا گل روک لے. اچھا جی، میں کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں سے کوئی سختی ہوئی ہے کہ یار کہ تسی کی میرا مطلب ہے. دیکھیے میں نے ایک بات کہی تھی، میں آج سب کو دہرائے دیتا ہوں کہ پشاور کا جلسہ جو تھا وہ سرکاری اہتمام میں تھا. پٹواریوں کے تعاون سے ٹیچروں کی حاضریاں لگوا کے وہ جلسہ، اور سرکاری ملازمین کی باقاعدہ وہاں پہ حاضریاں لگوا کے آپ نے وہ جلسہ کیا. اسی جلسے کے بھرم کے اوپر آپ نے کراچی کا جلسہ کر لیا، لیکن کراچی کا جلسہ جو تھا وہ پشاور جتنا نہیں تھا. اور جس دن کراچی کا جلسہ ہوا تھا میں نے کہا تھا کہ لاہور کا جلسہ جو ہوگا وہ اس سے بھی ماٹھا ہوگا اور آپ کو میلٹ ڈاؤن نظر آئے گا. اچھا ہمیں تعداد کو تو میں کہتا ہوں ایک خاص لیول پہ جا کے تعداد تو پھر ڈسکس بے معنی ہو جاتی ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں نا، امپریشن کی بات کر رہا ہوں. آ جائیے ٹون کی، ان کی ٹون جو انہوں نے بات جس سختی سے جن اداروں کو، جن شخصیات کو پشاور میں کہی تھی، اس پہ وہ کراچی والے جلسے میں معافی مانگتے نظر آئے. ٹھیک ہے، اور لاہور کے جلسے میں بھی صفائیاں دیتے نظر آئے
کہ جناب میرا تو آپ سے کوئی جھگڑا نہیں, آپ نہ ہو تو ملک 3 حصوں میں ہو جائے, ٹھیک ہے, یہ والی وہ فالو اپ معافی تھا. سے کون سے تھے پتہ نہیں یہ کہتے ہیں کے پی کے بلوچستان, کے پی کے تھے پنجاب, نہیں یہ تو کہتے ہیں نا ہمارا صوبہ نہیں. سر نہیں ہو سکتا میں آپ سے عرض کر پاکستان کا پہن میری گل سن. 2016 میں جب یہ والی اٹھان تھی پی ٹی آئی کی, اور پی ٹی آئی کے ایک ہمدرد بلکہ پی ٹی آئی پہ جان چھڑکنے والے ایک بریگیڈیئر صاحب کا میں مہمان تھا کراچی اسلام آباد کے اندر, تو انہوں نے کہا تھا کہ حالات بہت خراب ہو گئے ہیں اور اب میں تو پاکستان کو ایک پٹی کی شکل میں دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے, میں نے کہا جی کیڑی پٹی دی شکل ہے, دیکھو اجے تک پینشن کھا رہے ہیں حضور, اور بیٹھک انہوں دی ایسی چیزاں پہ نے کہ بندہ نظر نہیں ٹکتی. ٹھیک ہے, وہ پینشن بھی 2 یا 3 پٹیوں کے طفیل ہے. جی ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی پنجاب اور جو ہے وہ اور سندھ جو ہوگا یہ پاکستان بچے گا. یہ تھیری کسی زمانے کے اندر بڑی مقبول رہی ہے ان حلقوں کے اندر, ٹھیک ہے, اور وہ دھرنے میں بھی جایا کرتے تھے, ٹھیک ہے, یہ کرنے کے لیے. ٹھیک ہو گیا, تو وہ اعلیٰ افسر تھے. تو یہ تھیری کسی زمانے میں عام رہی ہے کہ کے پی کے جو ہے وہ الگ, کے پی کے اور گلگت بلتستان الگ, بلوچستان جناب الگ, اور یہ پتلا پاکستان, یہ ان 3 کی بات کر رہا ہے. اچھا, اب آپ میری بات سمجھ گئے ہیں. تو 3 حصوں میں تقسیم ہو جاتا. تو خیر بات میں وہیں پہ جوڑ رہا ہوں. تو لاہور کے جلسے کے اندر سر مسئلہ یہ ہوا کہ یہاں پہ جو ٹریڈیشنل سپانسر تھے, نہ شعیب صدیقی تھا جو آرگنائز کیا کرتا تھا, نہ علیم خان صاحب تھے جو پیسہ لگایا کرتے تھے, نہ جہانگیر ترین صاحب تھے جو پیسہ بھجوایا کرتے تھے. تو میرا مطلب ہے کہ لاہور کا جلسہ اس طرح کا نہیں ہونا تھا جس طرح کا جس جلسے سے ان کی لانچنگ ہوئی تھی, اور نہیں ہوا. اور وہ ایک ویڈیو بھی عام ہے جس کے اوپر ایک بوتل جو ہے وہ سٹیج پہ ان کو لگتی ہے, اور وہ میر جعفر کے قصے کے اندر جو وقفہ کرتے ہیں وہ پتہ چلا ہے سٹیج کے پیچھے سے ایک بوتل آ کے پلاسٹک دی وجہ سی کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی انہوں نے ہم سے 2500 روپے پر ڈے کا وعدہ کیا تھا اور جلسہ خاتمے کے قریب پہنچ گیا اور ابھی تک پیسے نہیں دے رہے, انہوں نے بھاگ جانا ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ تو اکیلے لوگ ہیں, یہاں تو جو ہے وہ ایڈورٹائزنگ ایجنسیوں کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے. تو وہ انہوں نے پہلے ہی نا عمران خان کی ڈی جے بٹ کے ساتھ یہی ہوا تھا. عمران خان کی تقریر کے دوران ہی انہوں نے بوتلیں چلا دیتی ہیں. خیر, لیکن بات آ جائیں اس کی طرف. اب دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ آخری جلسہ تھا عید سے پہلے, عید کے بعد کے لیے انہوں نے نکلنے کی کال دے دی. جی ٹھیک ہے, اور اگر پنجاب میں اس وقت تک کوئی سیٹل حکومت ہو گئی جو آج لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے سے لگتا ہے کہ آئندہ کچھ دنوں میں آ جائے گی, تو بھائی جان پنجاب حکومت نے پچھلی دفعہ ان کو لاہور سے نکلنے کی اجازت دے کے پیپلز پارٹی کے کہنے کے اوپر, گارنٹی کے اوپر کہ یہ فیض آباد چوک سے آگے نہیں جائیں گے, یہ بات ریکارڈ پہ رہے. ٹھیک ہے, یہ مولانا طاہر القادری صاحب جو تھے وہ پیپلز پارٹی کی گارنٹی پہ اور ایم کیو ایم کی گارنٹی پہ لاہور سے نکلے تھے. اچھا, ورنہ تو رانا ثناء اللہ کا تو کوئی ارادہ نہیں تھا ان کو لاہور سے نکلنے دینے کا نا. وہ یہیں پہ بھائی اگر وہ مطلب کہ پولیس کی جھڑپ کے اندر جو اگر لوگ مارے جا سکتے ہیں جو کہ مارے گئے سانیہ ماڈل ٹاؤن کے اندر, تو اس سے آگے کیا ہو سکتا تھا. ٹھیک ہے نا, تو لہٰذا اس دفعہ تو کوئی موڈ نہیں لگتا تھا پی ایم ایل این کا. اور دوسری بات یہ کہ طاہر القادری صاحب کی سہولیات بھی دستیاب نہیں تھی اس دفعہ نا. نہیں تو پیچھے اصل پارٹیاں نہیں نا, اور اصل پارٹیوں کا ہاتھ بھی نہیں ہونا تھا پیچھے. تو لہٰذا یہ بھائی جان وہ جو ہے سلسلہ, تو میرا خیال یہ ہے کہ جو رائز ہوا تھا, سوری میں بہت لمبا بول گیا, جو رائز ہوا تھا مینار پاکستان سے, اب اس کا میلٹ ڈاؤن بھی مینار پاکستان سے ہی ہم دیکھ رہے ہیں. کیوں جی بٹ صاحب ٹھیک ہے, میلٹ ڈاؤن شروع. دیکھیں عمران خان صاحب جو ہے نا, ان کا جو بھی بیانیہ ہے مجھ سے اتفاق میں تو کم از کم نہیں کرتا, لیکن وہ بیانیہ بہرحال بکا ہے, اور ایک خاص کلاس ہے, اور وہ کلاس وہی ہے جنہوں نے پیسے کا مسئلہ کوئی نہیں. اچھا, وہ مطلب وہ ہماری اولاد بھی ہو سکتی ہے کیونکہ انہوں نے بھی تو کما کے نہیں نا یہی کھانا. ٹھیک ہے, وہ بچے جن کی جو بھی کمائی نہیں کر رہے, جو باپ کی کمائی پہ پل رہے ہیں, وہ بھی اس بیانیے سے متاثر ہیں. کل نوجوان منڈے کڑے تو بھی ہے. ہاں ٹھیک ہے. اچھا, اسی طرح وہ لوگ جو کہ جن کا مسئلہ پیسہ ہے ہی نہیں سرے سے, ٹھیک ہے, وہ بھی اس بیانیے کو بائی کر رہے ہیں. اب وہ لوگ جو بہت بڑی تعداد میں ہیں, جو کما کے کھاتے ہیں اور جو مطلب ہے کہ محنت کیے بغیر ان کا گزارا نہیں ہوتا, وہ اس بیانی کو بائی نہیں کرتے کیونکہ انہوں نے پتہ آٹے تا اللہ با کی ہے.
انہیں پتہ ہے کہ بجلی کا یونٹ کتنے چلا گیا, ٹھیک ہے. تو یہ دو طبقات تو اس کو کر رہے ہیں. جو میلٹ ڈاؤن والی بات ہے نا, وہ میلٹ ڈاؤن ابھی نہیں ہوگا. میں آپ سے عرض کروں, کل والے جلسے میں نہیں سمجھتا میلٹ ڈاؤن ہوا ہے. تعداد کم تھی, بالکل کم تھی, پہلے سے کافی کم تھی, لیکن ابھی نہیں ہوگا. وہ ہوگا, وہ ڈپینڈ کرتا ہے شہباز شریف صاحب کے اوپر, بلاول صاحب کے اوپر, اور پنجاب کے جو نئے حمزہ شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ بندے ہیں ان کے اوپر یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کی گورننس کیسی ہوگی, وہ کتنا معاشی ریلیف دیتے ہیں اور کتنی جلدی دیتے ہیں لوگوں کو ریلیف. اس کے بعد جو ہے نا ان کا یہ بیانیہ جو بھی انہوں نے ایک جذباتی بیانیہ گھڑا ہوا ہے, اس کا حقیقت سے تو کوئی تعلق ہی نہیں. وہ پھر جا کے میلٹ ڈاؤن ہونا شروع ہوگا. یہ ابھی کہنا کہ وہ ختم ہو جائے گا یا وہ میلٹ ڈاؤن ہو جائے گا فوری طور پہ, میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوگا. باقی اب یہ بات الگ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ اگر اس دوران ہی فیصلہ آ جائے کوئی, تو بھائی صاحب جڑے نے 62(1)(f) کے تحت کچھ ہو جانا انہوں, ٹھیک ہے. تو یہ وہ انہوں نے بڑا ٹارگٹ کیا ہوا ہے. وہ امداد صاحب نے کل بڑا اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ انہوں نے ٹارگٹ جو کیا ہوا ہے نا, اگلا بندہ وہ ہے الیکشن کمشنر, چیف الیکشن کمشنر. انہوں نے اس کو آلریڈی ٹارگٹ کر لیا. دیکھیں نا, وہ چونکہ میں آپ کو بتاؤں, یہ جو سمجھدار ہوتے ہیں نا وارداتیے, انہیں پتہ ہوتا ہے کہ میں کیڑی واردات کیتی ہوئی ہے. تے ہن جے اے پوائنٹ انہاں دے ہاتھ آ گیا. 18 سیکنڈ والی تے گل دسو نا, وہ کی ہے؟ وہ کل بڑا رولا پیا ٹھڑا جناب. یار 2 منٹ 18 سیکنڈ والی, بس وہ کہتے ہیں عمران خان 2 منٹ 18 سیکنڈ دی مار ہے جن دی کوئی گل کر. وہ سر وہ 2 منٹ 18 سیکنڈ اور ایک گھڑی دی چوری ہے, وہ سارا ہے. گھڑی دی چوری دے بھگتدے پے نہ پائے نا. اچھا یار, یہ میں یہ ان سے پوچھنا چاہتا ہوں سر, اتنے بڑے بڑے بیانیے تخلیق دیے پی ٹی آئی نے اور مارجنلائز کر دیا پی ایم ایل این کو اور اپنے مخالفین کو. ایک فکرے کا بیانیہ پی ٹی آئی نہیں سنبھال پائی. کی بلا ویڈیو آئی جے سر انہاں دے کولوں پوچھنا ہے, انہاں تو پوچھ لو. لیکن میں تو یہ کہنا چاہنا کہ وہ نا رمضان المبارک دے مقدس مہینے دی وجہ تو عید دے اوتے فلماں ریلیز ہونی ہیں سر, شرطیاں نئے پرنٹوں کے ساتھ. سر جی یہ بتائیں کہ امداد سمرو صاحب کے ساتھ, معذرت کے ساتھ, کہ انہوں نے میں جناب آخر میں تو لے کے جا رہے ہیں. نہیں, میں نورا صاحب دے نال, ہاں آپ ان سے اتفاق اکثر کر جاتے ہیں. سر میں پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ گھڑی ویچ کے سڑک بنانی, مجھے سمجھ نہیں آئی. اور پٹرول 1 ارب روپے کا, اور ہیلی کاپٹر تے آ رہے ہیں, ہیلی کاپٹر تے جا رہے ہیں. ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ جو پیٹرول ہے 56 نہیں سائیکل 55 روپے کلومیٹر پر کلومیٹر پڑتا ہے. فواد چوہی صاحب نے دسیا سی سائیکل دے قصے ہی اسی سنے نے, کدی خان صاحب نے سائیکل تے پھردے نہیں ویکھیا. یار خدا کو نور اللہ پلیز میری سب سے ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے, یار سائیکل نہ چلوانا کسی کو. ایک دفعہ چلائی تھی ضیاء الحق نے چلائی تھی, امریکی سفارتخانے پہ حملہ ہو گیا تھا اور میرے پاس 2 یا 3 بندے مر گئے تھے. اور یہ 1979 کی بات ہے. ضیاء الحق کا سائیکل چلانا, بھائی جان یہ بیلجیم اور ہالینڈ نہیں ہے, یہاں سائیکل نہ چلوائیں. ٹھیک ہے سر, نہیں چلواندے. تو سر وہ اس پہ ذرا کوئی روشنی فرمائیں, گھڑی بیچ کے سڑک بنانا یہ کیا ہے؟ وہ تو صرف جسٹیفیکیشنز. اچھا وہ جو ایکسپرٹ وارداتیہ والی بات ہو رہی ہے نا, خان صاحب نے اس کا بندوبست پہلے سے کیا ہوا تھا. اس کا بھی وہ پہلے 1-2 مرتبہ ذکر کر چکے ہیں کہ کل ساڑھے جو کسی ایک نے نہیں ہونا وہی کہ وہ میں نے تو سڑک بنوا دی تھی, وہ میں نے کچھ لیا اور اس کو بیچ کے کچھ تحفے بیچ کر اور وہ کر دیا تھا. مسئلہ یہ ہے کہ رولز کے مطابق بڑی سمپل سا فارمولا یہ ہے کہ تحفہ اگر وہاں سے خرید بھی لیا توشہ خانہ سے تو وہ بیچا نہیں جا سکتا, کیونکہ وہ تو بزنس ہو گیا نا کہ آپ نے ایک سستا چند لاکھ روپے کا خرید لیا اور اتنے کروڑ کا بیچ دیا. تو وہ تو صرف اپنی جو ان کا کراؤڈ ہے, جو ان کا فین فالوئنگ ہے, جو ان کی فین کلب جو ہے, اس کو سیٹسفائی کر رہے ہیں. اچھا, اور ان کی خوش قسمتی یہ ہے کہ وہ گروپ اور وہ جو ان کا کلب ہے وہ ان کے ساتھ ہے. انہیں اب آپ گھڑی دکھا دیں, انہیں آپ ویڈیو دکھا دیں, جو مرضی کر لیں, وہ ان کے ساتھ ہیں اندھا دھند, بالکل اندھا دھند. اور آپ دیکھ لیجئے گا تمام تر چیزوں کے باوجود نان سینس نان اسٹاپ وٹ ایور, ہاں ٹھیک ہے, نان سینس کہہ لیں کہ وہ کسی چیز کو ماننے کو تیار نہیں ہے. اور شاید وہ جنہیں منوانا تھا, اگر اس وقت کی اپوزیشن اور آج کی حکومت جو ہے, اگر ہم ان کو سمجھ لیں کہ انہوں نے یہ کام کرنا تھا, تو وہ لیٹ ہو چکے ہیں اس بارے میں. خان صاحب ہر چیز کے لیے پہلے سے بتا کے کہ وہ بتاتے کہ اے تے چوری, اے تے میں کیتی ہوئی ہے نا, تے اینو چوری نہ کہنا. تو وہ جو ان کا فالوور جو ہے نا, ہاں, تو جو ان کا جو فالوور ہے وہ کہتا ہے ہاں وہ تو خان صاحب نے پہلے دستا سی کہ میں چوری کی تھی تے چوری نہیں کی ہے.
تو وہ چوری نہیں رہی ہے. تو وہ اپنے اس بیانیے کے ساتھ چل رہے ہیں. دونوں اس میں صرف نئی بات انہوں نے یہ کی ہے کہ میں نے اسلام آباد آنا ہے, جس کے لیے وہ کوئی دھرنا یا لانگ مارچ وغیرہ کا پلان دے دیں حکومت کو پریشرائز کرنے کے لیے, اور دوسرا وہ جو اسٹیبلشمنٹ کو پریشرائز کر رہے ہیں وہ ان کے پاس ایک ٹول ہے صرف. امداد صاحب آپ یہ بتائیں کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب ٹارگٹ ایک شخصیت کو کر رہے ہیں. کل بھی جس کو غلطی ہوئی اسپیس میں انہوں نے کہا کہ جی کہ کسی ایک کی خاطر پورے ادارے کو بدنام نہیں کرنا چاہیے, فوج جو ہے وہ عمران خان سے بھی زیادہ ضروری ہے. یہ ساری ایک ہی آپ کو کیا لگتا ہے کہ مطلب وہ یہ امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ نومبر کے بعد میرے حالات پھر ٹھیک ہو جائیں گے, مطلب معاملات ٹھیک ہو جائیں گے, پھر وہی مطلب میاں خلیل فاختہ اڑایا کریں گے؟ یہ اس پوری جو عمران خان صاحب کر رہے ہیں نا پولیٹکس, اس میں جو بہتر چیز کر رہے ہیں وہ یہی کر رہے ہیں. کیوں کہہ رہے ہیں جی کہ جس سے غلطی ہوئی ہے پورے ادارے کے ساتھ وہ لڑائی نہیں لے رہے, ٹھیک ہے, جو کہ اس کے لیے امید ہو سکتی ہے. اس امید میں ان کو سمجھایا گیا ہے. پہلے انہوں نے پورے ادارے سے لڑائی لے لی تھی نا, رات کو 12 بجے عدالتیں کھل گئی ہیں جی, اور غلاموں نہیں, مطلب یہ معصومانہ سوال ہے کہ جی یہ امریکی احترام سے پوچھتے تو پورے ادارے سے سوال کر رہے تھے. اب وہ سنگل آؤٹ کر رہے ہیں. وہ جو کام نواز شریف صاحب نے آخر میں آ کر کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا مریم نواز صاحبہ نے پریس کانفرنس کی تھی نا, وہ کہ یہ وہ انہوں نے بڑے کو بھی نکال دیا تھا, چھوٹے کو لے آئے تھے. تو عمران خان صاحب ظاہر ہے ان کو پتہ ہے کہ میں کتنا آگے جا سکتا ہوں, اور عمران خان صاحب کا فالوور کتنی لڑائی لڑ سکتا ہے. نواز شریف کے فالوورس نے کچھ لڑ لی, پیپلز پارٹی والے لڑتے آئے, لیکن بالآخر وہ بھی ایک اسٹیج پر آ کر پیپلز پارٹی اور نون لیگ انہوں نے بھی پھر سنگل آؤٹ کرنا چیزیں شروع کی نا. ایک تو یہ بہتر کر رہے ہیں اپنے لیے عمران خان صاحب, ان کو لگتا ہے کہ کل کو گنجائش نکلے گی. لیکن میں جس طرح دیکھ رہا ہوں چیزوں کو, عمران خان صاحب وہ بٹ صاحب والی بات کہ وہ وارداتی جو ان کو پتہ ہے کہ میں نے کیا 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 ہوا. فارن فنڈنگ کیس پر کل پورا فوکس اب فارن فنڈنگ کیس پر ہے پورا, اور غلطی یہ کر گئے ہیں کہ انہوں نے عید تک مؤخر کر دیا. یہ غلطی کر گئے, ٹھیک ہے, کیونکہ الیکشن کمیشن میں میرے کچھ سورسز بھی ہیں, میری بات بھی ہوتی رہتی ہے, وہ کہہ رہے ہیں بھائی جو چیز ہاتھ لگاؤ ہاتھ کالے ہو جاتے ہیں, جس چیز کو ہاتھ لگاؤ, اتنا گند ہے اس کا فارن فنڈنگ میں. اور وہ ظاہر ہے ایک پوری پولیٹیکل پارٹی ہے, تو کوئی ایک آدھ شخص ہوتا ہے, ایک آدھ ایم این اے ہوتا ہے تو وہ کب کا اٹھ چکا ہوتا. تو ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, پھر اس سے ریزسٹنس آنی ہے, پھر چیزیں ظاہر اس کا رد عمل آنا ہے. تو اسی وجہ سے الیکشن کمیشن بھی بہت محتاط ہو کے کر رہا تھا. اب اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر بھی آ گیا 30 دن کے اندر اندر. تو یہ میرے سورسز کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ پچھلے ہفتے میری بات ہوئی تھی کہ ہم 2 ہفتوں میں نپٹا دیں گے. ہم نے سارا اوکے کیا ہوا ہے, صرف پی ٹی آئی والوں کے دلائل رہتے ہیں, وہ دلائل آ جائیں گے اور ان کے دفاع میں کوئی چیز آ گئی, ورنہ ہم نے اپنا فیصلہ دے کے معاملہ حکومت کے حوالے کر دینا ہے. عمران خان صاحب نے یہ جو مجھے کیوں نکالا یا مجھے یوں نکالا والی جو لے کر چلے تھے, اس میں انہوں نے پلان کیا تھا کہ ان کا ٹارگٹ ہوگا الیکشن کمیشن. آہستہ آہستہ امریکی سازش والے بیانیے سے وہ پیچھے آپ کو ہٹتے نظر آئیں گے. کل شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ عمران خان کو نائل کرنے جا رہے ہیں, پی ٹی آئی پر پابندی لگانے جا رہے ہیں. قریشی صاحب کی تقریر پوری اسی پر تھی, ٹھیک ہے, اور عمران خان صاحب نے کراچی میں بھی یہ بات کی, اور اب یہاں پر بھی یہ بات. یہ لگتا ہے اس چیز میں اگر فارن فنڈنگ پہ 2 چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. ایک تو خان صاحب نے جھوٹ بولا جلسے میں بڑا کھلا عام, انہوں نے کہا کہ فارن فنڈنگ میں ہمیں فنڈنگ دی ہے پاکستانیوں نے جو باہر کے ملکوں میں مقیم ہے. اچھا, فارن فنڈنگ کیس یہ نہیں ہے کہ پاکستانیوں نے دیا ہے, وہ تو یہ ہے کہ ان لوگوں نے جو پاکستانی نہیں ہے, وہ چاہے ڈیول نیشنل انڈیا اور امریکہ کے ہیں یا اسرائیل اور امریکہ کے ہیں یا امریکنز ہیں, ان لوگوں کی یا ان اداروں کی فنڈنگ ہے جو جن کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں تھا, اور وہ اللیگل ہے قانون کے مطابق, آئین کے مطابق ہے. تو لیکن وہ پبلک کو اپنے سپورٹرز کو تیار کر رہے ہیں یہ جھوٹ بول کر. اچھا, اور دوسری چیز ایک چھوٹی سی, یا چلیں ٹھیک ہے آپ نہیں بات کر لو. اچھا, فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے جو سومرو صاحب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن پر پریشر تھا شاید کہ یہ پوری پارٹی کے خلاف ہے. اصل پرابلم ہی تب آتا ہے جب ہماری عدالتیں یا الیکشن کمیشن بھی بطور عدالت ہی کام کر رہا تھا نا, کہ جب وہ یہ سوچتے ہیں کہ یا یہ باتیں کرتے ہیں کہ ہم مناسب فیصلہ دیں گے, ہم حالات کو دیکھیں گے, ہم پارٹی کو دیکھ رہے ہیں یا ریئیکشن دیکھ رہے ہیں. عدالتوں کا کام ریئیکشنز دیکھنا
یا حالات کو دیکھنا یا مناسب فیصلے کرنا نہیں ہوتا. ان کا کام ہوتا ہے آئین اور قانون کے مطابق درست فیصلہ فرما دے. تو جو 8 سال سے کیس پینڈنگ پڑا ہوا تھا وہ پوری قوم بھوگتے گی. کیا وہ بیانیہ ہی تبدیل ہو گیا, وہ چیز ہی نہیں بن گئی ہے, صرف ان مصلحتوں کی وجہ سے کہ کیا ری ایکشن آئے گا. مسلط کا شکار تو ہمارے ٹھیک ہے نا. تو اگر قومی ادارے, اچھا اس میں صرف ان کا مسئلہ نہیں ہوگا, ممکن ہے ان پر بھی پریشر ہو, لیکن اگر وہ پریشر سے ہٹ کر ہماری عدالتیں اور اس طرح کے ادارے 6 اکتوبر تو بات ہونا شروع ہوا ہے نا. بس پھر اگر یہ بتائیں کہ اگر چیز میں رہ گئی تھی جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا, عمران خان صاحب نے وہ جو 2019 میں کہا تھا 21 میں کہ جی پہلے تو ہم اس لیے ڈیلے لیتے تھے, اس لیے تاخیری حربے استعمال کرتے تھے کیونکہ نواز شریف کا چیف الیکشن کمشنر بیٹھا ہوا تھا, زرداری کا چیف الیکشن کمشنر بیٹھا ہوا تھا, اس نے تو ہر صورت ہمیں تن دینا تھا. اب ہم سکندر سلطان راجہ کا پرائیڈ قسم کے آدمی آ گئے, تو اب ہم کہتے ہیں اس کو جلدی, اور پھر اس کے بعد اب نیا بیانیہ ہے کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ نے دیا ہے. اب اس پر مسلسل سوشل میڈیا پر بھی اور اب پریس کانفرنسز کر کے ان کے ریزائن کرنے کا مطالبہ کریں گے, ریزائن کریں وہ چیف الیکشن کمشنر. نہیں, وہ جہاں تک ریزائن کا ہے تو وہ جو امریکہ والے بابا جی ہیں, سکندر سلطان راجہ صاحب اور شیخ رشید کی پی سی کے اندر میٹنگ ہوئی تھی. سکندر صاحب اس وقت ریلوے کے, یہ جب راضی کیا گیا ہے ان کو کہ وہ بن جائیں, ان کو کسی نے نہیں کہا. سکندر صاحب کہہ رہے تھے کہ نہیں میں نے نہیں بننا, مجھے اجازت دے دیں, میں ریٹائرمنٹ کے بعد گھر جانا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو شیخ رشید صاحب نے انہیں پریشر ڈالا, وہ نہیں مان رہے تھے. پھر وہاں پہ پرویز خٹک نے مداخلت کی کیونکہ وہاں پہ کچھ ہمارے صحافی دوست تھے جو موقع کے گواہ ہیں اچھا, کہ سکندر سلطان راجہ صاحب ایگری نہیں کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ جی بس آپ مجھے فیئر ویل دیں اور میں جاؤں. وہاں پہ کسی سلسلے میں گئے ہوئے تھے, تو وہ پھر بڑی مشکل سے پرویز خٹک صاحب نے کہا کہ آپ کو فل مینڈیٹ ہے اور آپ کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوگی, اور ان کو بڑی بڑی انڈرٹیکنگ پہ راضی کیا گیا ہوا ہے. سکندر صاحب کوئی مطلب کہ وہ چونکہ بیوروکریٹس کی فیملی ہے, ان کے سسر اور فادر بھی بیوروکریٹ رہے ہیں, تو وہ مطلب کچی جگہ پہ پاؤں رکھنے والے آدمی نہیں تھے, گلی جگہ تھے. اچھا, یہ آپ کو لگتا ہے کہ اگر الیکشن کمیشن فارن فنڈنگ کیس میں پی ٹی آئی کو کالعدم کر دیتا ہے یا سفارش کر دیتا ہے, جو پھر جو بھی پروسیجر ہوتا ہے وہ بین لگ جاتا ہے اس پہ, تو عمران خان صاحب کو ایک نئی لائف لائن ملے گی سیاسی؟ آئی ہیو ڈاؤٹس. دیکھیے, عمران خان صاحب 2011 سے 2022 تک کے جو 11 برس ہیں ان میں جھوٹ کا وہ تمار باندھتے چلے آئے جو اس سے پہلے کی ہماری پوری تاریخ میں سب سیاستدانوں نے اور سب حکومتوں نے مل کے نہیں کیا ہوگا. ان کا آغاز 30 اکتوبر 2011 کے جلسے میں حسین حقانی کا نام لینے سے ہوا. وہ میمو گیٹ کیس کہاں ہے؟ ٹھیک ہے, پاناما کیس میں جو پرے تھی میاں نواز شریف صاحب کو, اس پہ سزا نہیں ہوئی. آئی ڈیئر سے کہ جس طرح سے تاریخ نے فیصلہ دیا اور سزا دینے والوں نے تسلیم کیا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو دباؤ پہ عدالت نے قتل کیا. جی, نوکری بچانے کے لیے تو نسیم شاہ نے کہا نا, اور اوروں کے ساتھ بھی بہت کچھ ہو رہا تھا, اور وہ ٹھیک ہے. اس کے بعد ڈان لیکس کہاں ہے؟ وہ ڈان لیکس فارغ 35 پنکچر کہاں ہے؟ فارغ کدھر گئے وہ دھرنے کی باتیں, کہاں گئے وہ وعدے, اور کہاں گئی؟ اور یہ جو آر ٹی ایس تھا, کوئی ابھی اس کا تو قصہ نہیں چل رہا نا اس وقت. ٹھیک ہے, آج میں سوال کر رہا تھا کہ وہ جو کمیٹی بننا تھی, میں سوال نہیں کر رہا تھا اس وقت, لیکن اب موقع ہے کہ اس پہ بات کی جائے. یار میرے ساتھ ایک عجیب بات ہے جی سر, میں جب بیٹھک میں بیٹھ کے بات کرتا ہوں, صحیح کروں یا غلط کروں وہ تو ظاہر ہے کہ میری نااہلی بھی ہو سکتی ہے نا غلط بات کرنا, بٹ آئی کین اسپیک. میں جب ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ آتا ہوں نا تو میں نا کرنج کر جاتا ہوں. ٹیلی ویژن کی اسکرین کا مجھے جو ہے نا فوبیا ہو گیا کہ اس پہ بات نہیں کرنی, اس پہ جو ہے صرف اداریہ پڑھنا ہے روزنامہ جنگ کا یا نوائے وقت کا. اچھا, کھل کے بات نہیں ہو سکتی. اب مسئلہ وہ آر ٹی ایس کدھر ہے؟ کل انہوں نے ایک بات کہی کہ ان لوگوں کو بالکل مجھے ووٹ دو نہ دو, ان کو ووٹ نہیں دینا جنہوں نے میرے سے بے وفائی کی. پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے ووٹ ہی نہیں دیا آپ کے خلاف, وہ تو آئے ہی نہیں اس میں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ لوگ برے ہیں تو ان لوگوں کے بارے میں بھی تو بات کیجیے نا جو 2018 کے جون میں جولائی میں ٹکٹ لے کے مسلم لیگ کا واپس کر رہے تھے.
किस खुशी, और पीटीआई में शामिल हो रहे थे। ये उन्होंने कल फिर कहा एब्सोल्युटली नॉट। देखिए जुलाई 2021 में अमेरिकियों ने कहा कि जनाब हमने कोई अड्डे बड्डे नहीं मांगे। 14 अप्रैल को मेजर जनरल बाबा इफ्तिखार ने कहा कि जनाब हमसे अड्डे मांगे ही नहीं। एक इंटरव्यू में प्लांट किया हुआ एक सवाल है, उसके जवाब में ये 2 लफ्ज़ बोले हैं। और अभी रिसेंटली मान भी नहीं, मान भी गए, कहा लाहौर में आके फिर उस पर आ गए। मेरा ये ख्याल है कि पीटीआई या पीटीआई जैसी एक किंग्स पार्टी का होना बिल्कुल और चीज़ है। ये फॉरेन फंडिंग केस, ये इतना मजबूत केस है, हमें लगता है कम से कम ये फैसला तो इलेक्शन कमीशन ने करना, या आगे फिर जो भी उसका जो प्रोसीजर होगा। कल वो ये कह रहे थे कि जनाब बाकी सब पे भी केसेस चलाओ। अरे भाई बाकी सब के किसी बानी रुकन या किसी आम शहरी ने उनके खिलाफ इस तरह का कोई केस किया हुआ है? पीटीआई ने किया है उनके खिलाफ, पीटीआई ने किया हुआ है ना उनके खिलाफ, जवाबी पर्चा किया हुआ है, उनका 8 साल से चल रहा है। मेरी राय में इमरान खान साहब जब एक दफ़े, मेरी जुमला मुकम्मल कर लूँ रज़ी भाई, इजाज़त? नहीं, मैं तो उसमें एक गुफ्तगू डालने चला था, लेकिन आप बात मुकम्मल। मेरा ये ख्याल है कि वो जो नादीदा छतरियाँ, साइबान और शामियाने और दूर दराज खड़ी हुई सिक्योरिटियाँ, पहरेदारियाँ, जब वो ख़त्म होंगी तो इमरान खान साहब जो है वो सिमट के जुलाई 2011 के साइज़ पे आ जाएंगे। मैं उसकी वजह अर्ज़ कर दूँ, मैं आप ज़रूर कीजिएगा, मैं आपसे ये अर्ज़ कर दूँ, पीपल्स पार्टी एक जेन्युइन पॉलिटिकल नैरेटिव रखती है और उसकी एक हिस्ट्री है। उसने पाकिस्तान के 11 में से 6 इलेक्शन जीते हैं। 2002 में भी सबसे ज़्यादा वोट पीपल्स पार्टी के थे, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी। ठीक है, मुस्लिम लीग नवाज का पाकिस्तान के क़याम से अब तक का एक नैरेटिव है, वो राइट ऑफ द सेंटर पार्टी है, उसकी जेन्युइन सपोर्ट मौजूद है उसके, और उनकी जो हमें नज़र नहीं आता, यहाँ पे हम पढ़ी लिखी बातें कर रहे होते हैं कि ये इस तरह की तंजीम होनी चाहिए, इस तरह की, उनकी एक अपनी तरह की तंजीम है जो पाकिस्तान के सियासी, समाजी, इक़्तिसादी हालात को देखते हुए कायम की गई है। उनकी इलेक्टोरल स्ट्रेंथ और है। इमरान खान साहब का पीटीआई का तालाब गाँव के पानी से नहीं भरा, गाँव की बारिश से नहीं भरा, और वाटर ना भरे आया, इधर उधर आंदा, इधर उधरों आया हुआ है। ठीक है ना, लिहाजा मैं इसमें मैं नूरुल्लाह की बात से 100% मुत्तफिक हूँ। कम से कम एक दफ़ा इत्तफाक ही कर लेना। क्या बात है कि जो कानून फैसला दे रहा है, क्योंकि अगर अब इसमें मैनिपुलेशन की गई किसी कंटिंजेंसी या एक्सपीडियंसी के लिए, तो इट विल बी बैड फॉर द रूल ऑफ लॉ। अगर गलती हुई है, अगर उसमें खुर्द-बुर्द हुआ है, तो फिर जो उसका कानून कहता है वो होना चाहिए। अगरचे हमें इस वक्त कौमी असम्बली में अपोजिशन नहीं बैठी, पीटीआई के 123 लोग वहाँ मौजूद नहीं हैं, और इससे 20-22 को तो वो डिसोन कर किए बैठे हैं ना, तो अभी उनका अपोजिशन की हैसियत, इस्तीफे उन्होंने 123 के दिए, उन पे 22 को डिसोन किया। मैं जो आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ वो ये है कि उसके बावजूद जो है वो सवालिया निशान है इस असम्बली की ऑथेंटिसिटी पे, इसकी वर्किंग पे सवाल आएगा। कल को निगरान हुकूमत बननी है, अपोजिशन नहीं होगी तो किससे मुशावरत करें? इलेक्शन कमीशन है, अपोजिशन वो जो इमरान खान साहब इस्तीफे नहीं देने वाले, वो आ जाएंगे। वो अगर आप कोई बात करना चाह रहे हैं? हाँ, मैं तो सिर्फ वो इन्होंने जो बात कही उसको थोड़ा सा स्ट्रेंथन करना चाह रहा था। मुझे याद है 9/11 अभी नहीं हुआ था, मैं एक ट्रेनिंग कोर्स के सिलसिले में पोर्ट एलिज़ाबेथ साउथ अफ्रीका में गया था। सामान मेरा पिछली फ़्लाइट पे आ रहा था क्योंकि वो रह गया था लोड होने से, तो मैं कोई 2-2.5 घंटे मैंने वहाँ पे इंतज़ार किया। तो वहाँ पे एक फैमिली खेल रही थी, माँ बच्चे को समझा रही थी कि अगर आप इस तरह बिहेव करोगे तो मैं तुम्हें इतने घंटे HBO देखने की इजाज़त दूँगी। पोर्ट एलिज़ाबेथ के अंदर एक अमरीकी फैमिली थी, ठीक है, माँ अपने बच्चे को कह रही थी। वो HBO एक एंटरटेनमेंट का चैनल है जिसके ऊपर कार्टून्स की फिल्म लगती हैं, जिसके अंदर ऐसी फिल्में लगती हैं जिनका वो ख़त्म हो चुका हुआ है कॉपीराइट, ठीक है। उस HBO के ऊपर उन्होंने HBO 2 भी लॉन्च किया। अब उन्होंने उसके अंदर ये फैसिलिटी दे दी है कि आप अगर 1 घंटा अपने वो क्या है आपका जगू
ٹھیک ہے, اپنے جگو کی پوری ایک ڈاکومنٹری بنائیں اور 1 گھنٹے کے لیے آپ نشر کرنا چاہیں تو آپ ایئر ٹائم کے پیسے دیں, وہ ڈاکومنٹری نشر ہو جائے گی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ جو انٹرویو تھا یہ کسی امریکی ٹی وی کا انٹرویو نہیں تھا, جگو دے انٹرویو سی, یہ بنیادی طور پہ بنیادی طور پہ ایئر ٹائم خریدا گیا, اینکر ہائر کیا گیا. ٹھیک ہے, کیونکہ HBO نیوز چینل نہیں ہے, وہ انٹرٹینمنٹ کا چینل ہے. اس کے اوپر ٹائم سلاٹ خرید کے کیا گیا. اس کے بعد پھر قوالی پہ لگا دیا گیا ARY اور 92 کو. انہوں نے کہا جی امریکی ٹی وی سے اور کل 92 دے اور ARY مجھے بتائیے کہ یہ جو لوگ یہ دیکھیں مطلب یہ سریحد دھوکہ ہے یار, یہ سریحد دھوکہ ہے. ARY دی ایک سٹوری میرے کو لگی. اچھا وہ آپ ARY کی سٹوری دیجیے گا. میں کہہ رہا ہوں کہ جس نے عمران خان کی حمایت کی ہے نا اور اگے ہو کے اندر کھلوتا ہے, عمران خان نے انہوں کٹیا. ٹھیک, ہاں جی. مثال کے طور پہ صحافیوں میں سے جیو, ٹھیک ہے, میر شکیل کے ساتھ جو ہوا, اس کے بعد 2 بار ورکنگ جرنلسٹ انہوں نے نہ لین دی لوڑ کوئی نہیں. لے لو یار دے میرے بھی یار. ٹھیک ہے. اچھا پھر کل 92 والے بڑے اگے ود کے ہوئے سر. ہاں بڑے سپورٹ کی انہوں نے. ہاں جی سر, انہوں نے کٹ پئی اتنے رپورٹروں نے ٹکاوی. کتنے اتنے کٹیا سر باقاعدہ جلسے دے. ہاں جی باقاعدہ کٹیا سر, انہوں نے پڑھ کے ڈنڈیا نہ کٹیا باقاعدہ. ماشاءاللہ. اچھا اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیڑا عمران خان کی حمایت کرتا ہے نا ان دا لائے ہوندا ہے. ہن باقی جے کسی ہور نے کرنی ہے شوق پورا تے کر لو. یار مجھے ایک ذاتی بات ہے, عبد القیوم صدیقی نے انٹرویو کیا ہے اکبر ایس بابر کا, اور اکبر ایس بابر کا وہ انٹرویو دیکھنے والا ہے. بہت اچھے سلجھے سوال اور سلجھے جواب. آخری فقرہ جو ہے نا وہ یہ تھا, جس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ جو اس کو کھلاتا ہے یہ اس ہاتھ پہ کاٹتا ضرور ہے. یہ اس کا اردو ترجمہ. میں نے کہا ایک صحافیوں کی بات ہو رہی تھی تو ایک ذاتی بات بھی کر دی جائے, اجازت اگر آپ دے دیں. عام طور سے ہم یہ ایسی باتیں کرتے نہیں ہیں. وہ ایک چونکہ صحافت میں حال ہی میں بہت سی بیوگان آئی ہیں نا, جن کا بیانیہ بیوہ ہوا ہے, یا قدوسی صاحب کی بیوہ, قدوسی صاحب کی, وہ بلکہ مناجات بیوہ حلی کی. تو ان میں سے ایک مناجات بیوہ کہہ رہی تھی ٹی وی پہ نام لیے بغیر کہ وہ بندہ جو PTV پہ کام کرتا تھا اور آج کل بے روزگار ہے. میں اس پہ نمک مرچ چھڑکنے کے لیے اس کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ الحمدللہ مجھے PTI کی حکومت میں ایک دن بھی بے روزگار نہیں ہونا پڑا. یہ اور بات ہے کہ تیرے والا مشاہرہ مجھے نہیں ملتا تھا جو میں تیرے والی سروس نہیں دیتا تھا. سر میں یہ جو عمران خان صاحب کی چیزیں چل رہی ہیں نا, کل عمران خان صاحب نے جلسے میں ایک بات کی. میں نے مشرف کو شروع سے مخالفت کی, مشرف کی, میں وہی بھی گزارش کر رہا ہوں. میں نے اڈوں امریکہ کی جنگ میں جانے سے شروع سے مخالفت کی. اب چیزیں پڑی ہوتی ہیں سامنے. آج اپریل ہے, 3 اپریل کو مشرف کا ریفرینڈم ہوا تھا. ویڈیو سرچ میں نے صرف چھوٹا سا سرچ مارا, ویڈیو پڑی ہے AP کی, اور اس میں عمران خان صاحب جو ہیں ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں, اور اس کے بعد ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ مشرف نے پیپلز پارٹی بے نظیر اور نواز شریف ان چوروں کو نکالا سیاست سے, اس لیے میں اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں. وہ وزیر اعظم کے امیدوار تھے, کہتے ہیں میں مشرف کا کبھی بھی سپورٹر نہیں رہا. اچھا اس پر معافی بھی مانگ چکے, لیکن بات ہے جھوٹ کی. دوسرا, میں امریکہ کی جنگ کا کبھی حامی نہیں تھا, اس میں نہیں جانا. اس پہ انٹرویو پڑا ہوا ہے اسی AP پہ, سرچ کریں صرف سر, وہ پڑا ہوا ہے. اس میں عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ مشرف کے پاس جو بیسٹ آپشن تھا وہ یہی تھا کہ ہم نے وہیں جانا تھا جنگ میں. تو عمران خان صاحب کا جو بیانیہ ہے یہ امریکہ غلامی والا, یہ کی جنگ میں ہم 2001 میں نہیں گئے ہیں, ہم 1979 سے گئے. لیکن 9/11 کے بعد پروگرام ہے آپ کی عدالت, انڈیا کا بڑا مشہور. میں ذرا کر لوں, آپ اس پہ آ جائیے. سر عمران خان صاحب نے جو باتیں باہر جا کر کی ہوئی ہیں اور اب جو کہہ رہے ہیں امریکی غلامی والا, یہ میں مسلسل زور دے کر یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ بیانیہ جھاگ کی طرح بیٹھنا ہے عمران خان صاحب کا. اس نے عمران خان صاحب کو بھاگنا پڑے گا. ایسی چیزیں آ رہی ہیں سامنے, ایسی. اچھا اب سب سے بڑا مذاق یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں مجھے پیسے بھیجو تاکہ میں بیرونی سازش کا مقابلہ کروں. مطلب کیا؟ سن لو, مجھے ایک سوال کا جواب دو. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو ہمیشہ سے طالبان کا کیا وہ جو ہے نا ان سے مذاکرات کی بات کرتا تھا. آپ کو یاد ہے انہوں نے انڈیا جا کے
इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग करन थापर को फ़ोन इंटरव्यू पे ये कहा था कि मैंने वापस जाना, ये उन तंजीमों के नाम लेने की जरूरत नहीं रखते। ये वज़ीरिस्तान गए थे, आधे रास्ते से वापस आ गए। इन्होंने नाटो की सप्लाई रोकना चाहिए थी, नहीं रोकी। 18 अक्टूबर को बीबी शहीद पर जो पहला हमला हुआ था, उसके बाद जो उन्होंने इंटरव्यू दिया था राइटर्स को, उसमें कहा था कि वो खुद जिम्मेदार है क्योंकि तालिबान के खिलाफ बात करती है। ये बताएं कि इन्होंने कल कहा कि 3 दिन कोई नहीं बोला उसामा बिन लादेन के मार, ये तो खैर वाक़याती तौर पर गलत है। 6 दिन कोई नहीं बोला। 6 मई को पहली ब्रीफिंग जो है ना वो सहाफ़ियों को दी थी जी। लेकिन बात यह है कि और तो कोई नहीं बोला था साहब, तुसी बोले सब। हाँ तुसी भी चुप सो, तुसी भी चुप सो। अच्छा, वो आपकी अदालत एक प्रोग्राम है, उसका बड़ा मज़ेदार क्लिप। वो कहते हैं कि खान साहब कह रहे जी मैंने चूंकि पॉलिटिकल साइंस पढ़ी हुई है, मेरा सब्जेक्ट है, तो साथ ही वो कहता है कि मैंने आपके देखे हैं सबसे कम नंबर आपको उसमें आए हैं। सो मैं ये कहना ये चाहता हूँ कि खान साहब ने जो काम इन्होंने को रब्बी हो गया वही ठीक होया पाए, ठीक है, जो इन्होंने खुद किया ना वो खराब, वो पता लग गया कि है। तो आप तीन हिस्सों वाली जो बात कर रहे थे यार, नशई आदमी तो मुँह गल निकल जाती ना। वैसे मैं आपको एक बात देता हूँ ऑन रिकॉर्ड, पाकिस्तान का जियोग्राफी और पाकिस्तान की सियासी तारीख, पाकिस्तान की जमहूरी रवायत कि मैं आपको ज़मानत देता हूँ एक सादा शहरी, आम शहरी होते हुए, पाकिस्तान की सलामती को कोई खतरा नहीं, कोई खतरा नहीं। बिल्कुल ये बेकार बातें हैं और हमेशा ये फसराई लोग यही कहा वो अब हम अगली नशिस्त में बात करेंगे। जो ये ज़रा गद्दारी वाला उनका जो चल रहा है इमरान खान साहब का, चूँकि उसको हम क्लोज कर रहे हैं, मसला ये कि हमारे यहाँ तो ये बड़ी पुरानी रिवायत रही है लोगों को गद्दार करने की। अच्छा, ये पहले पार्टियों को, फिर सूबों को, और इस तरह से हम चलते रहे, और फिर ये ख़त दिखा के गद्दार करार देने वाला भी हमारा कुछ अर्सा पहले भी रहा है। वो मेमो केस जो था वो इसी तरह था कि एक साहब ने ख़त निकाला, एक दिखाया, और उसके बेस पे एक पार्टी को और उस पार्टी के चेयरमैन को गद्दार डिक्लेयर किया। 1990 में बीबी बेनज़ीर के खिलाफ भी फैब्रिकेटेड लेटर लेके। अच्छा, तो और अब वही हुआ है कि उसी तरह का एक वो जो कर रहे थे गद्दार, उनको गद्दार करने के लिए अब इमरान खान साहब ने ख़त उठाया हुआ है और वो उनको गद्दार कर रहे हैं। शायद ये बातें सुधर जाएं और हम आइंदा के लिए इसे परहेज़ करें, बेहतर होएगा, इंशाल्लाह बेहतर होंगी। तो अभी अगली नशिस्त में हम गुफ्तगू करेंगे। कौमी सलामती कमेटी का इजलास है, वो इलामिया जारी हो चुका है, प्रेस कॉन्फ्रेंस लंदन में हुई है, मुलाकात आज भी मेरे ख्याल होनी है जी, दोबारा मुलाकात होनी है नवाज शरीफ साहब के साथ, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, और जो इमरान खान साहब ने इस वक्त फसाद खड़े किए हुए हैं इस मुल्क में कि एक सूबे का वज़ीर आला जो है वो है ही नहीं 21 दिन से, हैं जी, और कहीं पे गवर्नर नहीं, कहीं पे वज़ीर आला नहीं है, और कहीं पे सदर साहब जो हैं वो उनको दस्तूर याद आ गया कि यार नहीं मैं हलफ ही लेना होता, तो वो हलफ उठा रहे हैं। ये सारी बातें वापस आके करते हैं। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।